ڈاکٹر صاحب بلکہ آپ کی بات سے یاد آ گئی، کیونکہ آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ بھی اسی حوالے سے ہے کہ شریعت کے اندر نکاح کی آسانیاں اور ہمارے سوسائٹی کے اندر ہونے والی مشکلات. تو مزے کی اس کے اندر بعد میں آپ کو بتا دیتا ہوں، چونکہ آپ موٹر وے سے آئے ہیں تو ہمارے ایک دوست کہنے لگے کہ موٹر وے نے تو رشتہ داریاں بڑی آسان کر دی ہیں، اب شادیاں دور دور بھی لوگ جلدی جلدی کرنے لگے ہیں کہ سفر کم رہ گئے ہیں. تو آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ جی کہ نکاح جو ہماری شریعت کے اندر ایک ہمارا مذہبی فریضہ بھی ہے، اور نبی علیہ السلام نے ظاہر ہے آپ بھی جانتے ہیں کہ اس کے بارے میں کہا ہے کہ فمن راغب عن سنتی فلیس منی. تو نکاح اسلامک پرسپیکٹیو سے اور ہمارے آج کی جو سوسائٹی ہے اس کے اندر جو مسائل ہیں اس حوالے سے تھوڑی سی ڈسکشن کرنی تھی. تو کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے، نکاح کے حوالے سے اس شریعت میں بات؟ شیخ رسول اللہ پہلی بات یہ ہے کہ جی نکاح کے متعلق اسلام کا جو نقطۂ نظر ہے اس کو بڑا ہی واضح طور پر ہمارے ذہنوں میں آنا چاہیے، اور اپنی پبلک اور اپنی یوتھ خاص طور پر اور جی ان کے والدین، ان کے ذہنوں میں اس کو بہت اچھی طرح سے واضح کرنا چاہیے صحیح ہے جی، بالکل کہ نکاح ہے کیا. دیکھیے، نکاح ایک عبادت ہے، بالکل صحیح اور بات. ایسی ایک اہم عبادت ہے. ایک تو یہ دینی پرسپیکٹیو سے عبادت ہے، دوسرا یہ اگر ہم اپنی سوشل لائف کو دیکھیں، ایک ریلیجن سے ایک تھوڑا سا ہٹ کر بھی اگر ہم دیکھ لیں، اگرچہ یہ بھی اس کا اسپیکٹ ہے، تو یہ کہ یہ اتنی ایک اہم چیز ہے کہ یہ زندگی کی گاڑی اس کے بغیر چل نہیں سکتی. جی بالکل صحیح ہے. یہی سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب زمین پر بھیجا، بلکہ زمین پر بھیجنے سے پہلے ہی جی سب سے پہلا رشتہ جو قائم کیا گیا وہ نہ باپ بیٹے کا تھا، نہ باپ بیٹی کا تھا، نہ بھائیوں کا تھا، نہ والدین اولاد کا تھا. سب سے پہلا رشتہ ہی اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا جو جوڑا وہ شوہر اور بیوی کا تھا. زبردست ہو گیا، بہت کمال، ایک نفیس واضح سا پوائنٹ آ گیا کہ فطرتی تقاضا سمجھیں ہمارا یہ فطرتی ریلیجن. تقاضا ہے، اور اس کے ساتھ پوری دنیا اور پورا یہ سارے جو لوگ ہیں، جی جی سارا کچھ چلنا اسی کے ساتھ. بالکل یہ صحیح. زندگی اور یہ کاروبار زندگی سارا اسی کے ساتھ بڑھے گا. ایسے ہی. تو نکاح، یہ جو نکاح ہے جو ہماری فطرت کی مطابقت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ودیعت کیا، جی جی تو یہ عبادت ہے. عبادت کے سلسلے میں ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ عبادت جیسے ہم نماز ہیں، اپنی مرضی سے نہیں پڑھتے ہم نماز. ہمیں سکھایا گیا کہ نماز کا طریقہ کیا ہے، نماز کے اوقات کیا ہیں، نماز کہاں پر پڑھنی ہے، نماز جی کی شرائط کیا ہیں، کیونکہ یہ عبادت ہے نا. نکاح بھی ایک عبادت ہے. آپ نے جو حدیث مبارک پڑھی ہے صحیح بخاری کے حوالے سے، اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات کہہ دی. اب دیکھیے، کون ایسا ہے جو کسی کو یہ بات کہے کہ بھائی آپ کا میرا کوئی تعلق نہیں. جیسے آپ کے اگر کوئی اولاد میں سے کوئی اتنا نافرمان ہے، کسی آپ کے بھائیوں میں سے کوئی ایسا کوئی شخص ہے، جی جی آپ کے والد صاحب اس کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا میرا کوئی تعلق نہیں، یعنی یہ ایکسٹریم ہے. جی جی ایکسٹریم ہے نا، ہاں جی یہ بالکل عام بات نہیں ہے. بالکل ایسے. یعنی بچے نافرمان بھی ہوتے ہیں، کئی مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں، والدین بڑے بڑے مسائل کے بعد بھی یہ نہیں کہتے ہیں. ایسے ہی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ہمارے ماں باپ، ہماری اولاد، ہمارے جسم و جان، مال و دولت سب آپ پر قربان ہو. جی آپ نے یہ کہا کہ جس نے اس نکاح سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اللہ اکبر. یہاں پہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ کون سا نکاح تھا. وہ جو ہمارے ہاں ہو رہا ہے، جو ہمارے ہاں چل رہا ہے، وہ تھا. اگر تو عبادت ہے جی جی تو وہ پھر وہی نکاح عبادت ہے جو آپ نے بتایا صحیح اور بات ہے. سکھایا اور اس کو آسان بنایا. جو ہمارے ہاں چل رہا ہے یہ عبادت نہیں، یہ تو عذاب ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا بتاتے ہیں اس کے اندر؟ یعنی ہمارے ہاں بہت ایک جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ بھی ہے نا کہ ہمیں وہ عبادت والا نکاح جس کے بارے میں آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں، جس طرف آپ نے اشارہ بھی کیا، اس کے حوالے سے ہمارے ہاں اویئرنیس نہیں ہے. تو ہم یہ چاہیں گے کہ ناظرین کے سامنے یہ بات رکھی جائے کہ اس نکاح کے اندر جو عبادت ہے، سنت ہے، کون کون سی ایسی آسانیاں جس کو ہم شاید ترک کر چکے ہیں. یہ سورہ صاحب دین کے معاملے میں نا، دین کی ایک نیچر ہے. ہر چیز کی ایک نیچر ہوتی ہے نا. بالکل مثال کے طور پر یہ اسٹوڈیو جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی ایک نیچر ہے. نیچر یہ ہے کہ یہ پبلک پوائنٹ پر تمام لوگوں کو کھلی آفر ہے کہ آپ تشریف لائیں. آپ کوئی بھی لوگوں کے اویئرنیس کے لیے، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، اپنی سیاسی آپ اپنا جو نقطہ نظر پیش کرنے کے لیے جیسے مرضی آپ کریں. ایسے ہی نہیں، اس کی نیچر انہوں نے بنا دی. ہاں جی دین کی نیچر اللہ تعالیٰ نے کیا بنائی یہ جان لینا چاہیے. صحیح ہے جی. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا سورۃ الحج میں آیت نمبر 78 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد، وما جعل علیکم فی الدین من حرج. صاف بالکل دو ٹوک سی بات. اللہ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی، کوئی سختی، مشکل رکھی نہیں. دین کی نیچر اللہ تعالیٰ نے آسان بنائی. آپ کو جہاں پر مشکل پیش آئے گی فوراً آسانی آ جائے گی. نماز ہے، نماز میں جس چیز کو لوگ سختی یا مشکل سمجھتے ہیں وہ اصل میں پابندی ہے.
باقی تو آپ اگر نماز پڑھنے میں کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ کھڑے ہونے سے قاصر ہے، بیٹھ کر نماز پڑھ لے، بیٹھنے سے قاصر ہے، لیٹ کر نماز پڑھ لے. اسی طرح ہم سفر میں نکلتے ہیں، میں جیسے سفر میں ہوں تو مجھے اسلام نے اتنی سہولت اور آسانی دے دی کہ میری نماز کو آدھا کر دیا، ظہر اثر اور عشاء کو آدھا کر دیا، ادا کر دیجیے. سنت نوافل وغیرہ وہ ختم کر دیے گئے. اور اسی طرح سے مجھے یہ بھی کہا گیا کہ آسانی ایک یہ ہے کہ آپ نمازوں کو کمبائن کر لیں، ظہر اور عصر کو کمبائن آپ کر سکتے ہیں کسی بھی وقت میں، مغرب اور عشاء کو کمبائن کر سکتے ہیں. نکاح بھی ایک انتہائی انٹیگرل پارٹ ہے اسلام اور اسلامک ٹیچنگز کا. جی جی اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی جو جتنا اہم حصہ ہوگا اسلام کا اتنا وہ آسان ہوگا. صحیح بات. جو اسلام کا جتنا اہم حصہ رکن یا جتنا اہم وہ پارٹ ہوگا اتنا وہ آسان ہوگا. یعنی نکاح اللہ تعالیٰ نے بڑا آسان بنایا ہے اصل میں، کیونکہ یہ بہت اہم ہے، آدم علیہ السلام سے چلتا آ رہے ہیں، تو اس کے اندر بھی آسانیاں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں. بہرحال صحیح ہے. تو ڈاکٹر صاحب وہ کون کون سی ایسی آسانیاں ہیں، ذرا اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں. آپ دیکھ لیں کہ آسانیوں میں نکاح کی ابتدا سے نکاح کا حکم کیا ہے. جی جی نکاح کا حکم سے مراد یہ ہے کہ شرعی اعتبار سے اسلام نے اس کو کیا واجب قرار دیا ہے، فرض اور واجب قرار دیا ہے، یا مستحب قرار دیا ہے، یا اس کو مباح قرار دیا ہے، یا اس کو حرام یا مکروہ قرار دیا ہے. سب سے پہلی آسانی اس صورت میں. صحیح ہے جی. اور اسلام نے یہ کہا کہ وہ بندہ جو شادی کی استطاعت رکھتا ہے، استطاعت سے مراد اس کی جسمانی استطاعت اور مالی بھی، اور مالی صرف اتنی کہ وہ شیلٹر دے سکے، جس چھت میں وہ رہتا ہے بالکل صحیح ہے. وہ دے دے، اور ساتھ اس کو لباس اور کھانا پینا دے دے. بالکل ٹھیک ہے جی. ایسے شخص کے لیے، اور اس میں طاقت بھی ہے، استطاعت بھی ہے، ایسے شخص کے لیے اگر اس کو فتنے میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہے تو کہا کہ آپ پر فرض ہے. اسلام کی آسانی دیکھیے. اور یہاں پر ہمارا چونکہ ایک آسانی کے سلسلے میں ہماری گفتگو کا سارا فوکس اسلام آسانی ہے، آسانی ہے نکاح. ورنہ نکاح کی آسانی کا ایک اسپیکٹ یہ ہے کہ نکاح جہاں جہاں پر آسان ہوگا وہاں پر برائی، فورنیکیشن، زنا، بے حیائی مشکل ہوگی. اور جہاں نکاح مشکل ہوگا وہاں پہ یہ ساری چیزیں، یہ ساری فضولیات آسان ہوں. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پہ نکاح کی آسانی جس انداز سے آئے گی، اس کے اپوزٹ سوسائٹی کے اندر جو معاملہ ہو رہا ہے وہ اس کو بے حیائی کا وہ ختم ہوتا جائے گا. یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ نکاح آسان ہوگا تو بے حیائی آٹومیٹکلی ختم ہو جائے، ختم ہو جائے. آسانی نکاح کی اس کو ختم کر. اس کی ایک چیز یہ ہے نا کہ فرض، یہ نکاح فرض کس کے لیے ہے؟ وہ جس میں طاقت ہے جی، اور اسے فتنے میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہے. اسلام نے کہا کہ بھائی تیرے اوپر یہ فرض ہے، تیرے اوپر فرض ہو چکا ہے.